نعرہ رسالہ یا رسول اللہ، نعرہ رسالہ یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا حیدری، نعرہ حیدری یا حیدری۔ اللہم صلی علی سیدنا السلام علیکم على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر في شأن حبيبه من أقرب الوسائد الذي هدانا الله به سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. عزیزان گرامی قدر معزز سامعین کرام، دوستو بزرگو، آج کی یہ خوبصورت محفل اسا سارے مرحوم مائی صاحب دی دعا واسطے سنساب حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ انہوں کو غری کی رحمت فرمائے، اللہ انہوں کو اعلیٰ درجات عطا فرمائے. حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت اور زندگی ایک انسان دے دو حسین رخ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان دے مختلف احوال اور کیفیات پیدا فرمائیں. انسان دے دو رخ ہیں دے کر دے انسان دو رخ نال دے دے. ایک انسان جاگ کے دے دے اکھ نال، ایک انسان سم کے دے دے سم کے دے دے انسان. اور وہ اس طرح کے جس ویلے انسان سم میں دے اس کی ایک اور دنیا دے اندر داخل ہو جاتا ہے جس کے اندر جناب اس کی سیر بھی ہے، اس کی گفتگو بھی ہے، اس کی ملاقات بھی ہیں، اس کے اندر لذت بھی ہے، اس کے اندر خیالات بھی ہیں، اور اس کے اندر سکون اور راحت بھی موجود ہے. خواب کے اندر انسان مختلف چیزوں کو دے دے اور اس کے ذریعے اس کو معلوم ہو گئے کہ اس کے اندر لذت بھی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے دو رخ پیدا کرنا، ایک رخ اس کے آنکھ نال دیکھتا ہے، ایک رخ اس کے دل نال دیکھتا ہے، اور ایک وہ حالت بیداری کے اندر دیتے ہیں، ایک حالت خواب کے اندر دیتے ہیں. جس ویلے انسان دے موت کی کیفیت آندی ہے، اللہ بیداری علی آنکھ بند کر کے دل علی آنکھ کھول دیتے ہیں، اور کئی ٹائم دل علی آنکھ بند کر کے جسم علی آنکھ کھول دیتے ہیں. جیری جگہ ہوتے جسم علی آنکھ کھولے اس کو دنیا آتا ہے، جس سے دل علی آنکھ کھولے اس کو آخرت آتا ہے. جس سے انسان دل علی آنکھ نال کائنات دیکھے اس کو آخرت آتا ہے. جس سے انسان اپنے جسم علی آنکھ نال دیکھے اس کو دنیا آتا ہے. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان دے دو رخ بنایا، اور دوہیں ذریعہ علم ہے. علم انسان ظاہری عقل بھی حاصل کریں دے، اور انسان علم اپنی خواب کی دنیا کو بھی حاصل کریں. جس طریقے نال جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھا اور خواب کو کیا فرمایا کہ اللہ دی وہی ہے
جناب اسماعیل علیہ السلام کو انہوں نے جناب خوبصورت نہلا کے اور بارگاہ الہی دے پیش کرنے واسطے مینا دے میدان دے اندر پہنچ کے مختلف طریقے دے نال شیطان نے اپنی پراں کو پھیلا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے خاندان کو مختلف رخاں دے نال اور گفتگو کرن واسطے بیان کیتا اس نے، مگر ہر جگہ ہوتے شیطان کی اپنی پہچان ہو گئی۔ پتہ چلا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ اے جرا میرے نال مخاطب ہے، اے یک رخا ہے اور اس کے اندر ایک اک دیکھنا لیے اور ایک اک دوئے اندھا ہے، ایک کانا ہے، اور اسی واسطے جیسے دجال آسی اس کو کانا اس واسطے دجال ہو سی وہ ایک اک دیتا ہو سی، مطلب اس کی بئی اک بند ہو سی، اور جڑا تو اکھی نہ لے دے اور انسان دے تو ہے روح اور تو ہے روح روشن دے جڑے انسان دے تو ہے روح روشن دے کے سمجھو تو اکھی آلہ بندہ، جڑا ایک روح روشن دے کے ایک روح اندھا دے کے سمجھو کہ وہ خود کانا ہے، انسان تو ہے کہ جس کے تو میں اکھی روشن باطن میں اس کا روشن ہے۔ اگر وہ ذریعہ علم نہ ہوندہ خواب، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو گھن کے مینا نہ پہنچتے، اس چیز تو پتہ چلا کہ علم ذریعہ علم اور خواب جو ہے ذریعہ علم، اور اگر اسی طریقے نال جناب یوسف علیہ السلام دے دور دے اندر قید خانے دے اندر قیدیاں نے خواب دیکھا، ایک آنکھیں لگا کہ میں جناب انگور دا شیرہ نچوڑ کے ایک بادشاہ کو پیش کیا کرے نا، میں نے خواب دیکھا کہ میرے سر سے روٹیاں ہیں اور اس کو کبے پہ نچے نے کبے چاچا کے ویندے پہ، جس ویلے ایک گال حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش کی گئی، تعبیر دسو کہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ اگر اے ذریعہ علم نہ ہوگا، حضرت یوسف علیہ السلام فرمائے کہ وہاں میں ایک خیال ہے، اس کی کوئی تعبیر نہیں، اس کا کوئی علم نہیں، اس کا کوئی سبق نہیں، اس کی کوئی روشنی نہیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ یہ روشنی ہے اور اس کے اندر عبرت ہے، اس کے اندر ایک مقام ہے، اس کے اندر ایک سبق ہے، اور یہ ایک روشنی ہے، یہ روشنی ظاہر کس ویلے ہوئی جس ویلے وہ ستے اور انہاں قیدیاں نے خواب کے اندر دیکھا، اس چیز تو پتہ چلا کہ انسان دی جڑی دل والی آنکھ ہے وہ بھی روشن ہے، ورنہ اگر خواب پہ سن جا کے میں خواب ہوتے آگے لیکن خواب ہوتے بے وقوف آج میں اس کی کیا تعبیر ہے، ستے ہوئے کیا چیز نظر آ سکتے، ستے ہوئے کیا میسج مل سکتے، ستے ہوئے انسان کیا دیکھ سکتے، آپ نے فرمایا کہ ٹھیک نہیں تھے، اس کا اثر ہے، اس کی تعبیر ہے اور اس کی روشنی ہے اور ایک چراغ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی جناب کھول کے بیان فرمایا کہ جس کے سر سے روٹیاں ہیں اور کہاں پہ چین نے فرمایا کہ تے کو پھانسی ملسی، اور جڑا شیرہ نچوڑ کے پہلے نے فرمایا کہ تم بادشاہ کی خدمت دوبارہ تیری ڈیوٹی لگ گئی، اور ویسا ہی ہوا اسی طریقے نہ لگا۔ خواب نے انہوں نے اس حقیقت کو اس چیز تو پتا چلا، خواب بھی ایک ذریعہ ہے، خواب بھی ایک ذریعہ علم ہے، اور وہ خواب کیا ہے؟ وہ انسان اپنے دل کی آنکھ نال لے دے خواب۔ اور میرے دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور ایک خوبصورت ذات ہے میرے اللہ، اور ایک جنیا قومہ بنی ہے نا، قومہ ہر قوم کا جڑا اپنا فن ہے، اور وہ اس قوم دے جڑا فن ہے اور وہ اس قوم دی بولی، اور وہ اس قوم دی کیا ہے؟ بولی، جیڑی قوم دا ہر آدمی دا ہر فنکار دا جڑا فن ہے اور وہ فن اس کی بولی ہے، اور کوئی بولی ایسی نہیں جیڑی معرفت خالی ہوگی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نبی اولاد علی سید پیر طیب شاہ بخاری۔ کوئی بولی ایسی نہیں جس کے اندر معرفت نہ ہوئے، کوئی بولی ایسی نہیں جس کے اندر گہرائی نہ ہوئے، کوئی لفظ ایسا نہیں کہ جس کے اندر معنی نہ ہوئے، اور کوئی معنی ایسا نہیں کہ جس کے اندر گہرائی نہ ہوئے، کوئی معنی ایسا نہیں کہ جس کے اندر گہرائی نہ ہوئے۔ اور یہی چیز اگر انسان مثال کے طور پر چھوٹی سی چیز ہے، رشی
رشی آجن کے ہندوؤں دا جڑا اصلاح کرنے والا جی میں انہوں نے ایک صوفی تھی گیا پنڈت ہو گیا اصلاح کرنے والا اس کو آجن رشی اور درود پاک پڑھ درود پاک اور رشی ہندوؤں دا پیر اس کو ہندی دے اندر رشی آئے رشی اپنی منہ دے اندر بانسری رکھ دینا ہے ہر ٹائم اس منہ دے اندر بانسری ہے کسی نے پوچھا کہ اس بانسری کا راز کیا ہے ہر ٹائم تیرے منہ دے اندر بانسری ہے اتنے کیوں رکھی ہے باقی لگے کہ بانسری میں اس واسطہ رکھے نا کہ بانسری ایک اپنی بولی نہیں بولی تھی اس کی کوئی بولی اس کو تو رکھ لیں کیا بول گئے اس کی کوئی سر نہیں اس تو کوئی لہجہ اگر بانسری دی اپنی سر ہو دی میرے دوستو تو سہی وجہ ہوا سریلی وجہ میں وجہ ہوا سریلی وجہ تو سہی وجہ ہوا ہر بندہ سریلی وجہ آگیا تو پتہ چلا کہ سر بانسری دے اندر نہیں سر بانسری وجاون دے اندر وجاون آلے دے اندر سر اگر وہ دے اندر ہی سر ہوتی ہر بندہ بانسری مونا لاغے وجا کے دکھا رہا ہے اگر بانسری دے اندر ہی سر ہے ہر بندہ بانسری وجا کے دکھا رہا ہے اس تو بعد اس نے آگے کے بس گال ہے یہ حقیقت ایسی ہے کہ بانسری دی اپنی بولی نہیں بانسری کہیں بولی نہیں اس نے محفوظ کتایا ہے کہیں دی بولی بلے دی بانسری کہیں دی بولی بلے دی ہے کوئی بلے دے بلے دی ہے اور کہیں دی سر ظاہر کریں دی ہے کہیں دا فن ظاہر کریں دی ہے میرے دوستو انسان ایک بانسری ہے اور جس وچوں اللہ دی بولی بلی دی اور اے انسان دے اندر دوسرا کوئی بندہ کھڑا ہو گیا آگے کہ جناب اس دے اندر میں بولے صاحب کو تو پتہ ہی کیا ہے سارے سسٹم دا کیا ہے صاحب کو دے اندر دا پتہ ہی نہیں نظام کیا ہے ساری نہ بولی نہ وہ گہرائی نہ وہ خیال نہ وہ فکر نہ وہ ضابطے نہ وہ کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس دی جڑی گہرائی بنائی ہے میرے دوستو اے انسان ایک بانسری ہے اور اس بانسری تو اللہ بولے ہے اور اللہ تبارک و تعالی دی بولی بولن والی ایک بانسری دا نام انسان ہے اور رشی نے یہ ظاہر کر دیتا کیونکہ اس کے اندر معرفت ہے اس کے اندر ایک سبق ہے میرے دوستو ایک آدمی جس ویلے ڈھول بجاؤ اس سے ایک آواز نکلتی اس جس سے سوٹی مرے بنے ایک آواز نکلتی اور وہ آواز جیری ہے وہ کس کے اندر ہے ڈھول دے اندر ہے تو سب اس آواز کو کیا ڈھول آگ سکتے یا اس آواز کو کیا دوسرا تبلا نواز آگ سکتے نہ وہ آواز تبلا نواز ہے نہ وہ جناب ڈھول ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مخلوق کا ایک رنگ ظاہر فرمایا کہ انسان نہ تے لفظ کن ہے نہ ایک خدا ہے مگر ایک خدا تبارک و تعالی دے فن دی ایک تاثیر ہے جس طرح انسان ہے ایک فن دی ایک تاثیر ہے اور جناب انسان ہوئی آواز جس ویلے اس نے آواز بند کی تھی آواز ختم ہو گئی ہے جس ویلے اس نے بیٹنگ کی تھی جناب آواز پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کیونکہ اے موسیقی کے اندر معرفت زیادہ ہے
ہر فن دے اندر کوئی نہ کوئی جز چھٹا ہویا ہے، مگر موسیقی دے اندر کوئی فن ایسا نہیں کہ جس دا گہرائی نہ ہوئے، معرفت نہ ہوئے۔ ہندوستان دے اندر جتنے مشائخ اور صوفی گزرے، انہوں نے اپنی تبلیغ اور اپنی روحانیت کا جڑا آغاز کی ہے، اور وہ ہندوستان دی روایات کے اندر اور وہ جڑی سریلی آواز ہے، انہوں نے وہ سریلی آواز کے اندر ایسی پھونک ماری ہے کہ جس نے پورے ہندوستان کے اندر مستی پیدا کر، پوری ہندوستان کے اندر مستی۔ جناب حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو گھر کے، جناب بابا فرید کو گھر کے، سید محمد بندہ نواز گیس و دراز تک، نصیر الدین چراغ دہلوی، نظام الدین اولیاء، اور جتنا حسن ہے، اتنا حسن۔ اور ایک دفعہ حضرت امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہارمونیم دے موجد جنہوں نے اس کو ایجاد کیتے وہ حضرت امیر خسرو ہے۔ یہ جتنے بھی موسیقی دے آلات ہیں، ہر دور دے اندر پاکیزہ انسان نے یہ آلات بنائے، ایک کسی گناہگار بندے نے نہیں بنایا۔ امیر خسرو کوئی بھی پیچھا معرفت دے اور جتنے بھی چیزیں ہیں، ایک بھی چیز ہے نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جناب بعض اوقات ہے کہ جناب موسیقی بری ہے۔ میرے دوستوں، جیری چیز اپنے محل کو ہٹ بننے اور وہ بری ہے، جیری چیز اپنی لینڈ بھی ہٹی وہ بری ہے، جیری چیز معرفت دیئے اگر وہ معرفت تک رہی ہے تو اچھی، اگر وہ چیز معرفت تو ہٹی ہے بری ہے۔ جائے کہ انسان اشرف المخلوق ہے، اگر وہ انسان اپنی لائن دہے تو انسان ہے، اگر وہ اپنی لائن تو ہٹے وہ انسان نہیں، وہ حیوان ہے۔ جب تک وہ انسانیت، انسان کے اندر انسانیت باقی ہے، انسان ہے، اور جب تک اور اس محل کے اندر اس کی اپنی آواز آتی رہی ہے اور وہ انسان ہے، جس نے اس نے اپنی آواز کو آواز غیر آئی ہے وہ انسان میں دیا وہ حیوان ہے۔ میرے دوستوں کی اگر بری چیز آنی ہے کیا جناب موسیقی کیا بری ہے، بری عمر دے بھائی تو بڑی انسان بھی برا ہوا ہے۔ اس کو لغت کی کیا خوبصورت اور حسین چیز ہے، راز سمجھو، حقیقت سمجھو اور معرفت سمجھو۔ اور حضرت امیر خسرو ایک دفعہ آپ نے مختلف قسم دے آپ شاعر بھی ہیں اور اس شاعرہ کو بیان کرنے کا ایک فن بھی ہے۔ شاعری الفاظ کی مناسبت ہے، الفاظ کی ترتیب دنا شاعری اور ترتیب آواز دنا موسیقی ہے۔ اگر ترتیب آواز، ترتیب الفاظ، اگر موسیقی کا مطلب ہے نہیں کہ جناب اس کی بنیاد غلط ہے، اس کی حقیقت ہے کہ الفاظ کی اگر مناسبت پیدا ہو ہے اس کے اندر حسن پیدا ہو، اگر آواز کے اندر مناسبت پیدا ہو ہے اس کو موسیقی ہے۔ آواز دی مناسبت موسیقی ہے، الفاظ دی مناسبت شاعری ہے، اور حقائق دی مناسبت قرآن ہے، حقیقت دی مناسبت قرآن، اور جب تک یہ مناسبت ہے حسن ہے، موسیقی ہے، کلمات اور الفاظ اور لہجیانی ہے، ترتیب اور مناسبت دنا ہے جس کو موسیقی آتا۔ میرے دوستوں، اس واسطے کے اس اندر بہت بڑی معرفت ہے۔ حضرت امیر خسرو آپ کی انملی مشہور ہے۔ انملی وہ ہے کہ جیلی چیزاں آپس جوڑ نہیں رکھیں گی، بے جوڑ چیزاں کو جوڑ لے بے چیز جوڑا جوڑ لے مردنا انملی۔
بے جوڑ چیزاں جنہیں جوڑ ہی نہیں سکتی ہیں، جنہیں دی آپس سے کوئی تعلق ہی نہیں، انہیں کوئی جوڑ دیونا۔ اور ایک دفعہ میرے خسرو پہ چلے، اگر اب راستے کے اندر اب پیاس لگی، اس ویلے ایک کنواں نظر آیا، خوہ ہے، اس جگہ ہوتے کچھ خواتین پانی پہ بھرے نے، یہ اس سے قریب پہنچ گئے کہ میں پانی پیما، اس سے پانی دل سے لگا۔ انہیں جو ایک عورت ہی جنہی حضرت امیر خسرو کو جاتی، اس نے کہا کہ خواتین کو آکر لگی وہ خسرو آیا ہے، خسرو، اس نے کہا کہ جس سے انمیلیاں نغمہ گو خسرو، آکر لگے ہاں پہنچے، آکر لگے کہ خسرو انمیلی کا سناؤ۔ آپ نے فرمایا کہ انمیلی میں پیاسے لگے، پانی پی لاؤ، میں تو انمیلی سنی۔ انہوں نے کہا نہیں، پہلے انمیلی بعد از پانی۔ دیکھو کہ اور وہ جس لئے ارگار سنی، حضرت امیر خسرو فرمایا کہ بولو، لفظ بولو، ہکنا کا ڈھول، ہکنا کا چرخا، ہکنا کا کتا، ہکنا کا کھیر، ڈھول، کتا، چرخا، کھیر، آکر لگے ملاؤ، اس کو ملاؤ، لفظوں کو ملاؤ، اس کے اندر مناسبت پیدا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کھیر پکائی جتن سے، کھیر پکائی جتن سے، چرخا دیا جلا، آیا کتا کھا گیا، تو بیٹھی ڈھول بجا، لا پانی پلا۔ لا پانی پلا، کھیر پکائی جتن سے، چرخا دیا جلا، آیا کتا کھا گیا، تو بیٹھی ڈھول بجا، لا پانی پلا۔ تو سے دیکھو کہ الفاظ کی مناسبت ہے، بے جوڑ لفظ جوڑ نہ سکتے ہیں، مگر ایسا جوڑ کے پیش کیتے کہ جناب سنن علیہ سماعت و لذت محسوس ہوئی۔ جناب بے جوڑ چیزیں اندر لذت پیدا کر دینا، بے جوڑ چیزیں اندر حسن پیدا کر دینا، اور اے ہی حقیقت ہے، اور اے ہی مناسبت ہے۔ اسی واسطے کہ ہارمونیم ہے نا، ہارمونیم، اس اندر جناب ٹکڑے، ایک درخت علیحدہ ہو گیا، بے جوڑ ہو گیا، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تارہ دے نال جوڑ کے مختلف، اور جناب تھوڑے چھوٹے ٹکڑے، اس کو جناب اس طریقے نہ جوڑا، اور سارے دی ایک کا آواز پیدا ہو گئی، اور وہ جناب سر پیدا ہو گئی، سر پیدا ہو گئی۔ بھلا لکھنی اور تال اور سر دا کیا آپس سے تعلق ہے؟ سر دا کیا تعلق ہے تال نال؟ سر دا کیا تعلق ہے لکھنی نال؟ سر دا کیا تعلق ہے کہ بے جان چمڑے دے نال؟ سر دا کیا تعلق ہے کہ جناب اور اس تو بعد اس کی تحریقات دے نال؟ اور وہ جناب جس ویلے وہ حل دے، اس سے کیا سر ہے؟ اس چیز تو پتا چلا کہ صوفی ہی اسی چیز تھا کہ بے سر چیز اندر سر پیدا کر دے، بے مناسب چیز اندر مناسبت پیدا کر دے، بے رنگ چیز اندر رنگ پیدا کر دے، بے ٹھبی چیز اندر ٹھب پیدا کر دے، اور آوارہ چیز کو اور نکمی چیز کو کم والی چیز بنا دے، اور کارآمد بنا دے نکمی چیز کو، اس کو صوفی آجا، صوفی آجن کے نکمی چیز کو کم والی چیز بنا دے، کارآمد چیز بنا دے۔ میرے دوستو، ایک لہجہ اور ایک آواز ہے، اور ایک لفظ قدری مسئلی ہے کہ جس نے اور اس زمین دے خمید دے نکلے پیدا ہونے والے انسان نے جس نے نغمہ الہی سنا، لفظ قدری تاثیر سنی، کائنات کے اندر
میرے دوستوں اے او مستی الہی اور انسان کے اندر مستی کا کیا تعلق ہے انسان کا مست ہو بجنا مٹی کا بنا ہے انسان کیا مست ہو بجنا اس کا کیا تعلق ہے اس کے اندر سر اس کے اندر لہجہ اور اس کے اندر محبوبیت اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میں آواز اپنے بندے دی آواز بڑھونا میں اس کی جناب گفتار اور اس کے ہاتھ اور اس کے پاؤں اور اس کے ارادے دیکھنے جو بندہ ہوتے مگر میں کیا چل رہا ہوں کیا انسان کو اعزاز کسی چیز تو نہیں میرے دوستوں اے او بانسری ہے اے او موسیقی ہے اے او آواز ہے اے او حقیقت ہے اے او رنگ ہے کہ جرا انسان دی اس باڈی دی اس ہارمونیم کو نکلتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری اولاد علی پیر سید طیب شاہ بخاری اور اپنے من میں ڈوب کر باجا سراغ زندگی میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو جرے فند ماہر ہو اپنے من میں ڈوب کر باجا سراغ زندگی فرمایا کہ جس فند فنکار ہو اس فند گہرائی کے اندر ڈوب کر اپنے من میں ڈوب کر باجا سراغ زندگی اپنی سر کے اندر ڈوب کے سراغ زندگی پاؤ میرا نہیں بنتا نہ بن اگر میری بولی سمجھ نہیں آنی تو کوئی بات نہیں تو وہ اپنی بولی تو سمجھ آنی میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن اپنی بولی تو سمجھ اپنی حقیقت تو سمجھ اپنی معرفت سمجھ اور اپنی پہچان کم از کم اور نقش اور سفر میں گفتگو کی تھی اور اس گفتگو کا مقصد ہے نہیں یہ صرف چھیڑ خانی ہے چھیڑ خانی ہے جس سے انسان کی طبیعت کے اندر چھیڑ خانی نہ ہو میرے دوستو اس وقت تک لذت پیدا نہیں جب تک زمین کے اندر کاشتکار چھیڑ خانی نہ کرے بیچ صحیح سمت دے پودا پیدا نہیں کر سکتا جناب وہ حل چل مجھے سے زمین کو نرم کرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس وقت انسان کو پیدا فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کو ایک فرشتہ حاضر ہوا فرشتہ آدم نے کہ اے آدم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نورانی مخلوق بنایا اور ساری اصل منشا منبع زمینی بلندیاں ہیں مگر سب اس راز کی سمجھ نہ آئی کہ سب سکون اور لذت خدمت گزاری دا زمین دے اتے آگے ملتا ہے زمین دے آگے لذت ملتی ہے زمین دے آگے سکون ملتا ہے اور عبادت کا مزہ اسی جگہ ہوتے ہیں مگر ایسا حیران ایسے کہ اس کا معمہ کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے نہ اس نہ سارا تعلق عناصر ظلمات کے اندر لذت محسوس ہوئی ہوتی ہے اس کی حقیقت کیا ہے اکھر لگے ساتھ کو بڑی تشویش تھی پریشانی ہے کہ یہ راز پوچھو اور کس کو پوچھو مگر جس ویلے اللہ تبارک و تعالی نے اے آدم تو اپنا مٹی تو پیدا کیا سب کو پتہ چلا کہ اللہ کی الفت اس مٹی کے ذرات پر پوشیدہ اور جناب اللہ کی محبت اس زمین کے ذرات کے اندر پوشیدہ ہے اور یہی سبب ہے اس زمین کے اندر کشش کا سب جذب کرندہ اور اس لذت اور الفت اور میلان کا اثر حقیقت سب اس میں دیکھ رہی ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اس مٹی کو جناب آدم نے تخلیق فرمائی پتہ چلا کہ مٹی کے ذرات اندر درستی اس آئینے کے اندر اور اس مٹی کے ذرات کے حسن کے اندر
اور اس کی نورانیت کے اندر جناب عالم کی محبوبیت اور خوبصورت حسن انسانیت کو اس کے اندر پہنچے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دوستوں ایک کمال پیدا فرمایا اور ایک جناب حسن پیدا فرمایا، اور اسی واسطے کائنات کے اندر اور آل محمد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک اس کائنات کے اندر ایک ایسی خوبصورت چمک ہے کہ اس روشنی کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات آتا ہے نا جناب یہ فلاں خاندان دا آدمی ہے، فلاں خاندان دا آدمی ہے جناب، جس ویلے تسا ہاسپٹل کے اندر اس دا ٹیسٹ ہوتا ہے، اس دا ڈی این اے کراؤ، کیا اس دے وہ جراثیم اور اس دے جناب ڈی این اے پتہ ہو سی کہ کیا یہ اس خاندان دا ہے یا نہیں، اس دی حقیقت دا اندازہ لاؤ۔ میرے دوستو جس ویلے تسا کائنات دے اندر آل محمد دا ڈی این اے کرے سو اس دے ڈی این اے دے اندر تب نور نبوت مل سی۔ کائنات کا حسن اپنی جگہ اور کائنات کی خوبصورتی اپنی جگہ اور کائنات کے کمالات اپنی جگہ، جس طریقے در فرشتے نے لذت اور الفت کا احساس اور مٹی دے ذرات کو محسوس کیتا، اسی طرح ہی ایک مومن کامل اور جس کے سینے کے اندر محبت مصطفیٰ ہے اور اس کو اس الفت کا مزہ آل محمد کی اور اس خوبصورت کی ذات کو حاصل ہو گئے، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے بزرگ جناب حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ میرے والد محترم نے وصیت فرمائی کہ بیٹا کائنات کے اندر جس آدمی نے بھی پرواز اور فلائٹ کی دی ہے، کائنات کے اندر جس نے اپنی انسانیت کو بے نقاب کی ہے اور اس نے خدمت آل محمد کو کھلے ہوئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ کمالات انسانی اگر کائنات کے اندر اس کمالات انسانی کو کھول کے اس کے پردے کو بے نقاب کرنے والا ایک ہی جذبہ ہے جس سے انسان کا حسن فکر کے سامنے آ جائے، اور وہ جذبہ آل محمد ہے۔ اس کو علاوہ انسان کو کوئی کھول سکتا نہیں، کوئی طاقت نہیں، انسان کو کھولنے والی کوئی طاقت نہیں، ایسی قوت نہیں، ایک جذبہ ایسا کہ جس کا انسان کھل کے اور اس کی حقیقت کھل کے سامنے آ۔ اور اسی واسطے میرے دوستوں یہ چیز ایک بہت بڑا سرمایہ ہے آل محمد، یہ محبت جری ہے، یہ ایمان کی تازگی، ایمان کی زندگی اور ایمان کے پرکھن کی اور ایمان کو تولن کا ایک ترازو ہے اور ایمان کو دیکھنا کا ایک قائم۔ کیا بات! اگر کسی آدمی نے ایمان دیکھنا ہے اور اس ایمان کی علامت یہی ہے کہ اس کو تسا ایمان کو اگر دیکھنا ہے اور محبت آل محمد کے اندر ہی، اس کو علاوہ اور یہ چیز صحابہ کرام کے دور کے اندر ایک کسوٹی کے دور دیتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس ویلے ایسا مدینہ منورت مومن اور منافق کی پہچان کریں دے ایسے، اور وہ ذکر علی کی کریں دے ایسے۔ ذکر علی ایمان دا ایک آئینہ ہے اور جناب بغض علی منافقت دا آئینہ ہے۔ اس شیشے تو بغض علی تو جناب منافقت نمایاں ہوتی ہے اور حب علی تو ایمان نمایاں ہوتی ہے۔ کیا بات ہے! پتہ چلا کہ میرے اللہ نے ایمان کی کسوٹی اور معیار ایمان علی بنا۔ کیا بات! کسوٹی علی اور محبت رسول کی کسوٹی ذکر علی۔ بے شک، بے شک، حق کے۔ میرے دوستوں
اس قربت کا کیا شان ہو سکتی ہے کہ میرے آقا نے اپنی زندگی کے اندر اپنے غسل واسطہ فرمایا کہ علی میں کو غسل لے ویں، کیا بات ہے، علی میں کو غسل لے ویں۔ کائنات کے اندر اگر میں کو آخری 10 ہاتھ لگے اور علی دا لگے، علی دا لگے، ہاں ہاں ہاں، اور اس تو بعد کسی دا ہاتھ نہ لگے، اور اس تو بعد اگر میں کو غسل لے ویں اور علی لے، ہاں ہاں، کیا بات ہے، عمر اس ویلے کتنی ہے؟ ایک چیز ہے کہ بزرگ نہ 50 سال عمر ہے۔ حضرت علی صحیح نے جس ویلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیتا، عمر کتنی ہے؟ 33 سال، ہاں ہاں، 33 سال عمر۔ میرے دوست اتنا نوجوان اور اتنے نوجوان حالانکہ تجربہ کار موجود ہیں، حضور پاک چچا موجود ہیں، مگر اجازت کسی کو نہ ہے۔ ہاں ہاں ہاں، کیا بات ہے، اور اس ویلے بڑے بڑے محدثین اور سیرت نگار نے لکھا کہ جس ویلے غسل دا ٹائم آیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے افراد جو اس جگہ دے موجود ہیں، خاندان دے بقیہ لوگ ہیں، مگر جس ویلے غسل لیتا گیا سارے دے اکھی دوتے پٹیاں ہیں، تاکہ کیونکہ اجازت جو نہ ہے کہ ساری آنکھ جسم رسول تے نہ ہو، ہاں ہاں ہاں، کیا بات، مگر علی ایسے ہیں کہ جنہیں اکھی کھول کے غسل دیتے جس کی لغت کے کیا اعزاز حاصل ہے۔ بہت اعلیٰ، اور اس کے بعد سب محدثین نے اس چیز تے اتفاق کیتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے جسم دا سب تو زیادہ حصہ اگر کسی شخص نے لکھے تو علی ابن ابی طالب نے۔ اس کو لغت کے اور کوئی ایسا شخص نہیں، بے شک، جسم دا سب تو زیادہ حصہ اور جسم کو سب سے زیادہ برکت اور یہ بہت بڑی محدثین دی علم دی ایک گہرائیوں میں گاہ نکلی ہوئی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص کا ملاقات ایک اوپن کھلی ملاقات ہوتی ہے، مگر حضرت علی سے کھلی ملاقات نہ ہوتی، ہاں ہاں ہاں، بند ملاقات ہوتی ہے۔ بند، اس لئے علی ہونے کہ محمد رسول اللہ راز ہے، کمرے دے بند ملاقات کسی صحابی کو ثابت نہیں، اگر کسی بزرگ کو ثابت ہے کہ میرے آقا نے بند کمرے دے اندر جس شخص سے ملاقات کی تھی وہ علی ابن ابی طالب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نظام مصطفیٰ، اور کائنات کے اندر میرے نبی نے کائنات کے اندر بہت سارے انسان گزرے، مگر جس زندہ ظاہری جسمانی زندہ انسان کی فضیلت کے اندر اگر جلسہ میرے نبی نے کیتے اور حضرت علی کی فضیلت کے اندر جلسہ ہوئے، من کو مولا ہو فعلی مولا ہو، اور فرمایا کہ جس کا میں مولا علی اس کے مولا ہے، فرمایا کہ فضیلت کے اندر جلسہ فقط اگر ہوئے اور علی ابن ابی طالب کی فضیلت کے اندر جلسہ ہوئے اور میرے محمد نے ہاں ہاں، اور اس کے علاوہ باقی اور کوئی چیز باقی بچی ہی نہیں کہ جنہی بیان نہیں کی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، باقی بچی ہی نہیں۔ بعض اوقات لوگ آدھے کہ آل اور درد اندر فرق کیا ہے؟ میں تو کوئی فرق کر کے دکھاؤں گا، آل کون ہے اور درد کون ہے؟ آل وہ ہے جس کے صدقہ حرام ہے، اور در والے وہ ہیں کہ جنہیں صدقہ اور زکاة کھا سکتے ہیں، جنہیں صدقہ اور زکاة کھا سکے وہ در والے ہیں، اور جنہیں صدقہ خیرات جنہوں کے حرام ہے اور وہ محمد والے ہیں اور وہ آل محمد ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی فرق باقی نہیں۔ لوگ فرق لینے کو جناب فلاں رشتہ دار فلاں رشتہ دار فلاں رشتہ دار، مگر ہر وہ شخص جرا زکاة اور فطرانہ استعمال کر سکتے ہیں اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا خون نہیں، ہاں ہاں ہاں، کیا بات ہے، اور آل نہیں، اور وہ در والے ہیں، بہت اعلیٰ، اگر وہ گھر والے ہیں والزکاة انہوں بھی حرام ہوئے، بے شک، بہت اعلیٰ، صدقہ انہوں ہی حرام ہوئے، صدقہ انہوں تے حرام نہیں، صرف اس تے حرام ہے کہ جرا حضور دا خون ہے، بے شک، حضور دا خون ہے، در والے وہ ہیں کہ جنہیں صدقہ اور زکاة کھا سکتے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے وہ ہیں کہ جنہیں صدقہ اور زکاة نہیں کھا سکتے ہیں۔ یہ ایک فرق ہے۔
فرق ہے کیا ایک بات لمبی جوڑی گال کرنے کی ضرورت ہی نہیں، لمبی جوڑی گال کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو ساری بالکل کھلی حقیقت ہے۔ اس واسطے کہ میرے دوستوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یزید نے چاہا کہ میں جناب حسینیت کو دباواں، مگر اس کو بے وقوف کو یہ پتہ نہ ہے کہ اود کو جتنا جلاؤ اور اس کی خوشبو اتنی پھیل گئی اور وہ جلاوٹ چکر تریہا مگر اس کے نتائج کو آگاہ نہ اس کو پتہ نہ ہے کہ اسی حسینیت کی خوشبو کے اندر جدیدیت مرون ہے، کیا بات ہے اسی حسینیت کی خوشبو کے اندر یزیدیت میں مرون ہے، اور حقیقت یہ ایسی ہے کہ آج اگر یزیدیت مر چکی ہے اور جناب خوشبو حسین سے مر چکی ہے، سبحان اللہ کیا خوشبو بات حسین سے مر چکی ہے۔ میرے دوستوں میں اپنی گفتگو کو ختم کرے نا کہ اللہ تعالیٰ جو کلمات بولے گے اللہ تبارک و تعالیٰ کلمات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ سارے عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔